بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى محترم سامعین کرام، کلیان کی اس جامع مسجد کے ذمہ داران، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین اور خواتین اسلام، آج رب کائنات کے اس عظیم احسان کو جو امت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان تھا، تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں۔ 1447ویں سال کی ہجری کے سن میں ہم گزر رہے ہیں، اور اس سے 23 سال پہلے رب کائنات نے پوری انسانیت اور بالخصوص امت اسلامیہ پر یہ احسان عظیم فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ربیع الاول کو پیدائش دے کر کے اپنی ذمہ داری پر آپ کی تربیت، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت کر کے آپ کو نبی بنا کر کے دنیا کے لیے رحمت اور دنیا کی رشد و ہدایت کا ذریعہ اور دنیا کے تمام امور میں دنیا کی فکر کرنے والا نبی آخر الزمان، نبی رحمت بنا کر کے رب کائنات نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی امور میں نہیں بلکہ دنیاوی امور میں، زندگی کے رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، سفر کرنے، یہاں تک کہ استنجا اور قضاء حاجت کرنے میں، تمام امور میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کی جس انداز سے رہنمائی فرمائی، وہ رہنمائی دنیا کا بڑے سے بڑا خیر خواہ یا بڑی سے بڑی شخصیت اور طاقت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لیٹنے کے آداب بتائے، صحت و تندرستی کے سلسلے میں بہت سارے راز کی جانب رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو یہاں تک بتایا کہ قضاء حاجت اور استنجا کے لیے انسان جب جائے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کو کس طریقے سے انجام دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ انسان پانی پیے تو کتنی سانسوں میں اور کتنے گھونٹ میں اس کو پانی پینا چاہیے۔
کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، چلنے پھرنے کے آداب کیا ہیں۔ بڑوں سے سامنا ہو تو کیسے گفتگو کی جائے، غیر مسلموں سے سامنا ہو تو ان کے حقوق کیا ہیں، لین دین کیسے کی جائے، معاملات کیسے کیے جائیں، تجارت کیسے کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، رہن سہن کے آداب کیا ہیں، رب کائنات کو یاد کرنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ رب کائنات کا احسان عظیم تھا کہ اتنا شفیق و مہربان نبی اس نے ہم کو دیا، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری مکمل رہنمائی کر کے ہمیں ایک منظم، مرتب اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اس پر رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رب کائنات نے جس نبی کو ہمارے درمیان بھیجا، اس نبی نے یہاں تک بتایا کہ تم جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں فلاں فلاں چیزوں کا خیال کرو، جانوروں کے ساتھ تعامل کیسا ہو، درندوں کے احکام و مسائل کیا ہیں، جنگلوں سے گزرو تو کیسے گزرو، اگر تم کو کسی نئے مقام پر نزول کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، تم کو رشتہ داریاں طے کرنی ہیں، کھانا پینا ہے، لین دین کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ نگاہیں ملانی ہیں، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، ہر چیز میں اس نبی آخر الزمان نے ہماری مکمل رہنمائی کر دی۔ تو یہ رب کائنات کا احسان عظیم تھا جو اس نے امت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت پر اب سے 1450 سال پہلے انجام دے کر کے ہماری رہنمائی کی تھی۔ آج زندگی میں اس بات کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، نبی نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، ہم کو کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں رب کائنات نے واضح کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو سنو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو کہ رب کائنات تمہارا معاون ہو جائے، چاہتے ہو کہ رب کائنات تم سے محبت کرنے لگے، چاہتے ہو کہ تم رب کے سچے بندے بن جاؤ، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جائے، اس کے خوشنودی کے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہو، اس کو راضی کر کے چلنا چاہتے ہو، تو فرمایا ایک ہی نسخہ کیمیا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میں نے جیسے تم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے ہی زندگی گزارو، جن چیزوں کے بارے میں حکم دے دیا ان پر چلو، جن چیزوں سے روک دیا ان سے اجتناب کرو، جو طریقہ عبادات کو انجام دینے کا میں نے بتا دیا اسی طریقے پر عبادات کو انجام دو۔ اس کے علاوہ دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں، کوئی مفتی آ جائے، کوئی امام آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا علامہ اور محدث آ جائے، کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور امت اسلامیہ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ امت اسلامیہ اس دور میں جا کر کے اپنے لیے ہدایت کے راستے تلاش کرے جس دور میں صحابہ کرام نے پیبند لگے کپڑے پہن کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے نبی کی صحبت اختیار کی تھی۔ ان کا نبی بھی جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تھا اور دیکھتا تھا، ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق کہ اس نے دیکھا کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر مدینہ کی گلیوں میں پریشانی کے عالم میں گھوم رہے ہیں، چہرے پر ہوائیاں ہیں، چہرے پر شکن ہے، پریشانی کی علامتیں ہیں۔ تو نبی پوچھتا ہے کہ یہ بے وقت اور اس وقت میں تم کو کس چیز نے گھروں سے نکالا ہے؟ دونوں کہتے ہیں، اے پیارے حبیب، ہمارے گھر میں نہ کھانے کا کچھ تھا،
نہ پینے کا کچھ تھا، بھوک اور پیاس کے نتیجے میں کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ہم نکلے ہیں کہ کوئی صاحب خیر مل جائے، ایک گھونٹ پانی مل جائے، تھوڑا بہت کھجور مل جائے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا کاروبار، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ نبی آخر الزماں پر قربان جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی نکالا ہے۔ تم دونوں بھوکے اور پیاسے ہو، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں۔ تینوں شخصیات چلتی ہیں، ایک صحابی رسول کے گھر پہنچتے ہیں، انہوں نے کھانے پینے کا نظم کیا، آسودہ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی، صحابہ کرام کی، نبی آخر الزماں کی، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا سرمایہ، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ساری کی ساری چیزیں اس نبی کے اوپر قربان جائیں۔ رب کائنات ہم کو نبی کی سنت کے احیاء کے لیے، نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے اتنی جرأت اور ہمت عطا فرمائے کہ ساری دنیا ایک جانب لیکن نبی کی سنت پر کوئی آنچ آ جائے، کوئی مسلمان اس کو برداشت نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روایت شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا پوری کی پوری امت اسلامیہ کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، سنت کے خلاف بدعات کو اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ سرکشی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری معصیت کرے گا، میری سنت کی مخالفت کرے گا، فقد ابا، تو گویا اس نے سرکشی کی، جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ نبی آخر الزماں جو اپنی پوری زندگی تڑپتا رہا، امت اسلامیہ کی رہنمائی کرتا رہا، جس نے اپنی اور امت اسلامیہ کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ میرے اور تمہاری مثال یہ ہے کہ رات کے وقت میں ایک چراغ جلتا ہے، اس چراغ پر پتنگے گر کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ویسے ہی تم اس دنیا داری کے پیچھے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے، دنیا کی پیروی کے پیچھے تم دوڑ کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، تم کو پیچھے بلاتا ہوں کہ راہ ہدایت کی جانب آ جاؤ، ضلالت و گمراہی کے راستے کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی، آپ کی شفقت تھی، آپ کی رحمت تھی، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے نبی کی نافرمانی کی، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ اپنایا، تو ایسی صورت میں ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، اس کے لیے گمراہی کا وہی راستہ مزین کر دیا جاتا ہے۔ لوگ وفات النبی کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا کر کے، جھنڈے پھہرا کر کے، راستوں کو جام کر کے، بے چینی پیدا کر کے، مٹھائیاں تقسیم کر کے، خوشیوں کا جشن منا کر کے نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المحب
لمن یحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد آنے والا زمانہ۔ ان سارے کے سارے ادوار میں، خیر القرون میں، صحابہ کرام کے دور ذری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، 110 ہجری تک جب آخری صحابی رسول کی وفات ہو جاتی ہے اس وقت تک، اور اس کے بعد ائمہ اربعہ کا دور، کتب ستہ کی دواوین کا دور، اور مؤلفین اور محدثین کا دور، تابعین اور تبع تابعین کا دور، یہ سارے کے سارے ادوار جن میں خیر غالب تھا، سنت رسول کا فہم غالب تھا، بدعات کے خلاف کھڑے ہونے والے مسلمان بدعات کو بڑھنے نہیں دیتے تھے، پنپنے نہیں دیتے تھے، یہ پورا کا پورا دور گزر گیا۔ پہلی صدی ہجری گزر گئی، دوسری صدی ہجری گزر گئی، تیسری صدی ہجری گزر گئی، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی ہجری گزر گئی، ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں، بالکل اخیر میں، فاطمیوں نے ایک بدعت ایجاد کی جس کو میلاد النبی کے نام دیا گیا، اور اس دور میں بغداد کی مسجدوں پر تختیاں لگا دی گئی، صحابہ کرام کو سب و شتم کیا گیا، اور میلاد فاطمہ، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین، اور نہ جانے کون کون سے موالید کا اہتمام کیا گیا۔ اسی ضمن میں ان فاطمیوں نے، یہ فاطمی جن کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام اسلام سے خارج ہیں، یہ فاطمی جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید ناقص کتاب ہے، یہ فاطمی جن کا عقیدہ تھا کہ اسلام کے اندر خیانت کرنے والے خود یہ صحابہ کرام ہیں، یہ فاطمی جن کا بعد کے ادوار میں یہ عقیدہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتہام لگایا گیا تھا، واقع افک میں زناکاری کا اتہام، ان کا امام آ کر کے بعد میں کہتا ہے کہ یہ اتہام نہیں تھا، یہ سچا اتہام تھا، انہوں نے زنا کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ قربان جائے، رب کائنات نے انہی عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقع اس کے نتیجے میں سورہ نور میں پے در پے 10 آیتوں کا نزول کر کے ان کو اس اتہام سے بری کیا، اور آج ہم انہی فاطمیوں کے ذریعے ایجاد کی گئی عید میلاد کو بڑھاوا دیں، اور ہم میں کے بعض افراد ان کا ساتھ دے کر کے ان کے شانہ بشانہ چلیں، ان سے دوستی کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، معاف فرمائیں گے یہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رب کی کتاب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اور مکمل طریقے سے صرف اسلام نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف بغاوت کا کام کر رہے ہیں۔ اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا جس نے نبی آخر الزماں کی نافرمانی کی، ہم اس کے لیے اسی راستے کو مزین کر دیتے ہیں، نولیہ ما تولی، جو راستہ اپناتا ہے غلط راستہ ہوتا ہے تو اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو ثواب سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ وساءت مصیرا، یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنت رسول کی عظمت کو سمجھیں، نبی آخر الزماں کی اس فکر کے تصور کو سامنے رکھا جائے کہ نبی نے ہمارے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم کو پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، نمازیں کیسے ادا کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو انجام دینا ہے، عبادات کو کیسے انجام دینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پیارے حبیب نے واضح طریقے سے
تفصیل کے ساتھ بیان کر دی، نبی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ہم اپنے نبی سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کی اتباع میں سچائی کے ساتھ سامنے آئیں، اس کی اتباع میں کسی انداز کے خلل کو برداشت نہ کیا جائے۔ اس کی سنت کے طور پر جو چیزیں علماء کرام کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں اس کے لیے جان بھی قربان کر دی جائے۔ تو یہ بدعات و خرافات اور سنت رسول، یہ دو ایسی متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں کہ اگر انسان سنت کو لے کر کے چلے گا تو وہ سفینہ نجات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سفینہ نجات ہے، جو اس کے اوپر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سفینہ نجات پر سوار نہیں ہو سکا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ سنت رسول وہ سفینہ نجات ہے کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس پر سوار ہو جائیں، اور سنت رسول کی مخالفت یعنی دعویٰ یعنی بدعات و خرافات کو انجام دینا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس پر ہماری دلیل اور ہمارا حکم موجود نہیں ہے فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ آپ دیکھ لیں خیر القرون میں، سارے کے سارے ادوار میں، محدثین علماء کرام کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، عہد رسالت میں کوئی ایک مثال لا کر کے دکھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں اس بات سے واقف تھے کہ اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آپ کو علم تھا کہ موسیٰ مبعوث کیے گئے، آپ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام آئے، آپ جانتے تھے کہ دوسرے انبیاء کی بعثت ہوئی۔ اگر کسی نبی کی بعثت یا اس کی پیدائش پر جشن منانے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلا جشن عہد رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منایا جاتا، لیکن کسی نبی کا کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا دور، جس کو ہدایت یافتہ دور قرار دیا گیا، خلفائے راشدین کا دور جس کو کامیابی اور عدل و انصاف کا دور قرار دیا گیا، خلفائے راشدین کا دور جس کے خلفاء کو رب کائنات نے 7ویں آسمان سے جنت کی بشارتیں سنائی تھی، وہ پورا کا پورا دور گزر گیا۔ خلفائے راشدین نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا کوئی جشن نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق گزر گئے، عمر بن خطاب نے اس کا اہتمام نہیں کیا، عمر بن خطاب گزر گئے، عثمان غنی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، عثمان غنی پوری مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، لیکن علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ علی بن نبی طالب بھی گزر گئے، بعد کے ادوار میں کسی نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ خلافت امویہ گزر گئی، خلافت عباسیہ گزر گئی، خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، تابعین اور تبع تابعین کا دور گزر گیا، علماء محدثین کا دور گزر گیا، لیکن کسی سے ایک ذرہ برابر کوئی دلیل لا کر کے دکھا دی جائے کہ ان لوگوں نے کسی کے جنم دن یا تاریخ پیدائش کا کوئی اہتمام کیا ہو، تو اب سے 1450 سال پہلے رب کائنات نے امت اسلامیہ اور پوری انسانیت پر سب سے عظیم احسان جو کیا تھا وہ 9 ربیع الاول کو راجح قول کے مطابق ہمارے نبی کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں اسی مکہ مکرمہ میں غار حرا میں آپ کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بدعات و سنت کے درمیان فرق کر کے چلیں، اور آپ اگر ماضی کی تاریخ کو دیکھیں، ہمارے نبی پر ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے نبی کی سنت پر ہمارے خاندان
اور سارا کا سارا سرمایہ قربان ہے اسی نبی کو، اسی کے عہد نبوت میں ایک ذوالخویسرہ نامی خارجی نے آ کر کے بھری مجلس میں چیلنج کر دیا تھا۔ یہ امت اسلامیہ میں ایجاد ہونے والی پہلی بدعت تھی جو خروج کی بدعت تھی۔ ذوالخویسرہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں کہ اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کے متبعین میں، اس کے پیچھے چلنے والے یا آگے اس کی نسل سے آنے والے ایسے افراد ہوں گے جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، جن کے سجدوں کے آگے تم اپنے سجدوں کو حقیر سمجھو گے، تلاوت بڑی خوبصورتی کے ساتھ کریں گے لیکن قرآن مجید کے احکامات ان کی گردن سے نیچے نہیں اتریں گے، حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ یہ تاریخ اسلام میں ایجاد ہونے والی پہلی بدعت جو خوارج کی بدعت تھی، اور اسی خروج کے نتیجے میں آگے چل کر کے سروریت، اخوانیت اور خوارج اور ایسے ہی فاطمیوں اور رافضہ کی بدعات نے جنم لیا۔ انہی کی پیروی کرتے ہوئے آج میلاد النبی جو 7ویں صدی ہجری کے اواخر میں ایجاد کی گئی، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ اسی بدعت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کے بارے میں کون سا تصور پیش کرتے ہیں؟ ایک روایت میں ملتا ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ امت اسلامیہ کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ فرشتے ان میں سے بعض لوگوں کو روک دیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جاتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے بعد جن لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر لی ان کو دور کر دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے، ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ تو بدعات و خرافات کا سب سے برا انجام یہ ہے کہ بدعتی جن بدعتوں کو محبت رسول کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کی ساری قربانیاں اور ایثار پیش کرتا ہے، لیکن وہ محبت جھوٹی بنیادوں پر، بدعات و خرافات کی بنیادوں پر قائم کی جاتی ہے، وہ دنیا میں اس محبت کے لیے جان بھی دے دیتا ہے، لیکن یہ محبت، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے بعد تبدیلی کرنے والوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میری نگاہوں سے ہٹا دیا جائے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے اندر بدعات سے مکمل اجتناب کریں۔ اسلاف امت، بعض اسلاف امت نے، بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ بدعتی کو دیکھو تو راستہ تبدیل کر دو، بدعتی کا اثر تمہاری زندگی پر نہ آنے پائے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو موقع ملے کہ میں کسی کے پڑوس میں زندگی گزاروں اور میرے پڑوس میں جو مکانات ہیں اس میں سور اور بندر زندگی گزارتے ہوں تو میں اس بات کو گوارا کر لوں گا کہ سوروں اور بندروں کے پڑوس میں زندگی گزاروں، مکان خرید لوں، لیکن میرے پڑوس میں اگر کوئی بدعتی آ کر کے بس جائے تو میں اپنا مکان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوں گا، کیونکہ بدعتی کی بدعت کا اثر کبھی کبھار سنت کی عظمت اور سنت کے مقام کو مجروح کر دیتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ سنت کے مقام کو لے کر کے چلیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا
यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द खान। फरमाते हैं कि जिसने दीन के अंदर कोई नई बिदअत इजाद की, कोई नया तरीका ईजाद किया, तो गोया वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खयानत का इत्तिहाम लगाता है। क्योंकि रब्ब कायनात का फरमान है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमत इस्लाम की तकमील कर दी और दीन इस्लाम को पसंदीदा दीन करार दे दिया। लिहाजा इस आयत करीमा के नुज़ूल और दीन की तकमील के बाद कोई बात अगर दीन की जानिब मंसूब करके अंजाम दी जाती है और दीनी नुसूस और दलील से साबित नहीं, तो गोया उन चीज़ों को अंजाम देने वाला ये इत्तिहाम लगाता है नऊज़ु बिल्लाह कि ये दीन का हिस्सा है और हम तक दलाइल के ज़रिए नहीं पहुँचा। इसका मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत से काम लिया है, इन चीज़ों को छुपा लिया है। तो बिदअत का सबसे बड़ा खसारा और नुकसान ये है कि बिदअती गोया शुऊरी तौर पर या गैर शुऊरी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खयानत का इत्तिहाम लगाता है। और आप देखें मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को, मोहब्बत रसूल के उस तसव्वुर को। सही बुखारी की रिवायत है, एक सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे मस्जिद नबी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ करके अंदर दाखिल हुए। दोनों में तकरार चल रही है, बहस चल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उमर ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको आपके मद्दे मुकाबिल दुनिया की सारी चीज़ें महबूब हैं। मैं सारी की सारी चीज़ों को आपकी मोहब्बत पर किनारे करता हूँ, इल्ला नफ्सी, मगर मेरा नफ्स मैं आपसे ज़्यादा महबूब रखता हूँ। मैं अपने आप से आपके बिलमुकाबिल ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, जब तक तुम अपने सारे के सारे उमूर को, यहाँ तक कि अपनी ज़ात को भी मेरे बिलमुकाबिल मरजूह नहीं कर दोगे, किनारे नहीं कर दोगे, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, अल आन या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपनी ज़ात को आप पर मुकद्दम नहीं करता। अब आप सबसे ज़्यादा महबूब हैं, मुझको अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं अपने नबी के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। ये वो उमर थे जब गली से गुजर जाएं तो शैतान के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो गली से गुजर सके। ये वो उमर थे जिनके राय की ताईद में कुरान मजीद की कई आयतों का नुज़ूल हुआ। ये वो उमर थे जिनको देख करके कुफ्फार व मुश्रिकीन मक्का लर्जा करते थे, कांपा करते थे। लेकिन यहाँ पर जहाँ ईमान के पैमाने का मसला आया, यहाँ इनकी भी इस्लाह की गई, इनको भी दावत दी गई, इनको भी उभारा गया कि नबी से ज़्यादा महबूब दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, चाहे अपनी ज़ात ही क्यों ना हो। लिहाजा मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि आप दीन के पैमाने पर मुकम्मल तरीके से जम जाएं। मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलें। जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया उन चीज़ों को अपनाएं, जिन चीज़ों से रोका गया उन चीज़ों से बचें। मोहब्बत रसूल का यही तकाजा है और इसी तकाजे के बारे में हमसे दुनिया में भी मुतालबा किया गया कि हम उसके मुताबिक चलें। और इसी के बारे में आंखें मुदने के बाद जब हमारे बच्चे अपना कंधा दे करके हमें मनो मिट्टी नीचे दफन कर देंगे और वहाँ से वापस हम आ जाएंगे, तो जो दफनाया जाएगा उससे जो 3 सवाल किए जाएंगे
ان 3 سوالوں میں سے ایک بنیادی سوال اسی نبی کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم لوگ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر انسان صحیح جواب دے گا تو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، تا حد نگاہ اس کو وسیع کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوال کا صحیح جواب نہیں دیا تو قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جائے گا، عذاب کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے جب جواب پوچھیں گے اور جواب نہیں دیا جا سکے گا تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سنا، نہ سمجھا، نہ غور و تدبر کیا، نہ دین کے مطابق چلنے کی کاوش کی، لہذا جا، تیری زندگی تباہی کے دہانے پر ہے اور تیرے لیے عذاب کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے، ہم کو دنیا کی کامیابی چاہیے، ہم کو عزت و وقار چاہیے، ہم عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملانا چاہتے ہیں، غلامی سے نجات چاہتے ہیں، خوف و ہراس سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم اطمینان کی زندگی گزاریں تو اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل ہے سنت رسول کی جانب رجوع کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ دنیا میں کام آنے والی ہے نہ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ رب کائنات ہم کو محبت رسول کے حقیقی تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ خوارج نے جو بیج بوا تھا اور جو عناصر اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر کے پھیلائے گئے تھے، آج کے دور میں مسلمانوں کی جانب منسوب بے شمار مکاتب فکر، چاہے وہ عقلانیت پر مبنی ہو، چاہے وہ مودودیت پر مبنی ہو، چاہے اخوانیت و سروریت کے پیروکار ہوں، چاہے صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والے ہوں، یہ سارے کے سارے عناصر در حقیقت نبی سے اس مطالبے کو کرنے والوں کی نسل سے نکل کر کے آتے ہیں، جس نے ہمارے نبی آخر الزماں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے، اللہ کی قسم ہم ختم ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اس انداز کا کہ عناصر رکھنے والوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ ان لوگوں نے دین کو تباشا بنایا ہے، دین کو تباہ کیا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو بدعات و خرافات سے بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، منہج سلف ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ رب کائنات ہم کو اس سرمایے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔